انہوں نے پھر ذکر کیا کہا اللہ اکبر، وہ ترانہ عشق بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک نعرہ مستانہ لگایا، وہ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا آدھی بھاری کا ریوڑ دے دیا، جب وہ ریوڑ لے کر جانے لگے تو کہا اگر آپ جاتے جاتے ایک بار اور سناتا جا، ایک بار اور سناتا جا۔ انہوں نے کہا آدھا ریوڑ دے چکے، اب کی بار جو نام سناؤ تو اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جو آدھا ریوڑ بچا ہے یہ بھی لے جا۔ انہوں نے پھر وہ نعرہ مستانہ بلند کیا، ترانہ عشق گایا، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھجن میں آ کر ہوش آیا، آدھا ریوڑ دے دیا، ساری بکریاں دے دی۔ جب وہ جانے لگے تو کہا کہ یار اگر آپ لڑائی والے ذرا ایک بار اور نام سناتا جا، ایک بار اور سناتا جا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم سارا ریوڑ دے چکے، اب کی بار جو نام لو آپ کے یار کا تو کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا کہ جو بکریاں آپ لے کر جا رہے ہیں اس کو چروانے کے لیے، اس کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے نا۔ ایک بار اور یار کا نام سنا، مجھے چرواہا بنا کے لے چلے، صبح شام یار کا نام جپتے رہا، میں یار کا ذکر سن کے تیری بکریوں کو چراتا ہوں، تیری بکریوں کو چراتا ہوں، چرواہا بنا چلوا۔ انبیاء نے اس کا عشق سنایا، ہر نبی عاشق ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے عشق کے باعث میں آگ میں کود گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے عشق کے باعث میں نے گدھے پر چھری سے ماری۔ حضرت آدم بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے عشق کے باعث میں نے جنت چھوڑ۔ وہ جو دانہ کھایا تھا وہ اسی کے عشق میں جو کھایا تھا، کہنے والے بتانے والے نے بتا دیا تھا کہ دانہ کھا لو کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ یار کے ساتھ رہو گے، اس یار کے ساتھ رہنے نے تو وہ دانہ کھلایا تھا۔ سنتے آئے تھے کہ آدم سے خطا ہوئی، خطا کیا؟ وہ تو عشق ہوا تھا، اس کے عشق میں دانہ کھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آپ نے کہا کہ آدم آپ نے دانا کھا لیا، اگر آپ دانا نہ کھاتے تو ہم بھی دنیا میں نہ آتے، ہم بھی جنت میں ہوتے۔ آپ نے دانا کھا لیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم نے یہ واقعہ کہاں پڑھا؟ یہ واقعہ تم نے کہاں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ واقعہ میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے بولا کہ تورات تو میری پیدائش سے بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے، تورات تو رب نے میری پیدائش سے پہلے لکھی تھی، تو جس چیز کا فیصلہ رب نے پہلے کر دیا تھا کہ آدم کو ایسا عشق دوں گا کہ اس کے باعث سب کچھ بھول جائے گا، یہ تو عاشق و معشوق آتے ہیں، مجھے کیوں قصور سمجھتے ہو؟ اس پر آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پر حج آدم علیہ السلام کہ آدم علیہ السلام اس مناظرے میں موسیٰ پر غالب آئے۔ اور یہاں ایک نقطہ سمجھا دوں، تصوف کہ عشق اور ادب یہ کیا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا۔ کیا عشق اور ادب کیا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا۔ کہ شیخ مرید کو حکم دے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے، اگلے علم میں فرمایا کہ کھڑے کیوں ہو؟ کیا کہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور آپ نے تو فرمایا ہاں جو کہ حضور غلطی ہو گئی، غلطی کیا ہو گئی؟ شاید یار تو عشق اور ادب کیا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے اس سب چیز کو اپنی طرف منسوخ کیا کہ ربنا ظلمنا، کہ رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا،
تیرے منشا کو نہ سمجھا۔ اس کے برعکس ابلیس تھا اور آدم نے جب آدم علیہ السلام نے جب اتنا عدد کیا تو ہم نے کیا فرمایا کہ آدم تیری کوئی غلطی ہے، ہم نے تجھے بلا دیا۔ ان رموز کو ابلیس نہ سمجھا تھا۔ ابلیس سے بھی جب پوچھا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، میں نے تجھے حکم دیا، اس نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا، یا اللہ مجھے تو نے بنایا آگ سے، سب کو تو نے بنایا اور میرے اندر جو تکبر ہے یہ مجھے تو نہیں بنایا، لہذا میں نے جو سجدہ نہ کیا وہ میں نے اپنی وجہ سے نہ کیا، یہ تیرا ہی انشاء تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں پھر وہ جنت میں جائے، دانا کھائے اور زمین پر آئے۔ جب اس پہ ادبی کا مظاہرہ لگایا تو کیا فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ بدبخت تو لاتی ہے رادہ درگاہ۔ یہ صاحبان دل کی باتیں ہیں اور رموز ہر نبی نے اس کے عشق کا فسانہ سنایا، اس کے عشق کا ترانہ سنایا۔ ابراہیم بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہنسی ہے کہ وہ اس کے عشق کے خاطر آگ میں کود گیا۔ اسماعیل بتاتا ہے کہ وہ ایسا ہنسی ہے کہ اس کے عشق کے باعث پایا کرنے پر چھری چلوا دی۔ موسیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہنسی ہے کہ میں اس سے کلام کیا کرتا تھا، وہ مجھ سے کلام کیا کرتا تھا، کہ اس کی آواز سنا کرتا تھا تو اتنا سرور آیا کہ دل تڑپا کہ جس کی آواز میں اتنا اثر ہے اس کے دیدار میں کتنی لذت ہوگی، تو تڑپ کر بیٹھا ربی ارینی انظر الیک، کہ مولا مجھے اپنا جلوہ کرا تاکہ تیرا دیدار کر سکوں، مجھے اپنا جلوہ کرا تاکہ تیرا دیدار کر سکوں۔ فرمایا کہ لن ترانی موسیٰ تیری طرف تو بجا لیکن ابھی تجھے وہ آگ حاصل نہیں ہوئی جو ہمارا دیدار کر سکے۔ یا روح موسیٰ نے اس طرف سے کہا ہوگا کہ حبیب اس حال سے اب تر ہمارا حال ہو جائے، جو ہونا ہو جائے مگر دیدار ہو جائے۔ مولا پھر کیا سبیل ہو؟ فرمایا تو براہ راست تو میرا نظارہ نہیں کر سکتا، اس پہاڑ کو اپنا آئینہ بناتا ہوتا، اس پہاڑ کے آئینے میں تجھے میری ایک جھلک دکھائی دے گی، اگر پہاڑ سلامت رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ تجلی ہوئی پہاڑ پر، اس تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور آج بدھو لوگ یہی بتاتے رہے کہ موسیٰ پہاڑ کو جلتا دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، پہاڑ کو جلتا دیکھا موسیٰ بے ہوش ہو گئے، انہیں کیا معلوم کہ موسیٰ نے کس کو دیکھا؟ موسیٰ اسی سے جلوہ نما طور پہ دیکھا، ہم نے بھی کل برگ اسے دوسرے دیکھا۔ یہاں پر ایک بڑا خوب سمجھ سکتی کہ نبی پہاڑ کو جلتا دیکھ کر بے ہوش نہیں ہو سکتا۔ کیا نبی پیغمبر چونکہ پیغمبر کا دل اپنا دل پہاڑ سے زیادہ کمی ہوتا ہے، اس کے دل پر تو وہی الہی ہے، تو کیا پہاڑ کو جلتا دیکھ کر اللہ کا پیغمبر بے ہوش ہو سکتا ہے؟ اس پہاڑ کو جلتا دیکھ کر نہیں بلکہ اس یار کے جلنے میں بے ہوش کیا، اور یہ جو بے ہوشی ہے یہ بھی نقص نہیں ہے، یہ بھی نقص نہیں، یہ بھی سن لیں۔ عاشق بے ہوشی اور ہے، ہماری بے ہوشی اور ہے، عاشقوں کا ہوش اور ہے، ہمارا ہوش اور ہے، عاشقوں کی بیماری اور ہے، ہماری بیماری اور ہے، عاشقوں کا ہجر اور ہے، ہمارا ہجر اور ہے، ان کا فراق اور ہے، ہمارا فراق اور ہے، ہمارا ہجر محروم نہیں ہے، ان کا ہجر محبوب کی ادا ہے۔ ہم تو محروم پھرتے ہیں لیکن ان کا ہجر لذت مثال کی طرف بڑھا دینے ہوتا ہے، ہجر کی کیفیت میں تڑپے اور تڑپے اور تڑپے اور تڑپے، اور جب تڑپ انتہا کو پہنچ جائے اور نقطہ کمال کو پہنچ جائے، منتہا شراب کو پہنچ جائے، جکایا کھایا ہوتے ہیں لذت مثال سے ان کا اس لیے ہوتا ہے، اور ان کی بے ہوشی ہماری بے ہوشی ہو جائے، ان کی بے ہوشی حقیقت ہوش وہی ہے، کہہ گئی کار آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہے کہ جسے ہوش
اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں حضور جیسا بھولنا عطا فرما. اگر بھول نقص ہوتی بے ہوشی نقص ہوتی کیا عمر دعا کرتے؟ وہ جانتے تھے کہ ہماری بھول اور ہے اور حضور کی بھول اور ہے. وہ جو بھولتے ہیں وہ یار کی مستی میں مست ہو کر بھولتے ہیں. پھر عشق امتحان بھی بڑے کرے ہوتے ہیں. کبھی عشق آگ میں کوداتا ہے, کبھی عشق گلے پر چھری چلاتا ہے, کبھی عشق نیزے پر چلاتا ہے, کبھی عشق سولی پر چلاتا ہے. اور ان سب باتوں کے بعد عشق پار لگاتا ہے. سب باتوں کے بعد عشق پار لگاتا ہے. اس کی امتحان بڑے کرے ہوتے ہیں. لیکن عاشق زبان حال سے اس کی روح یہی کہتی ہے کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے مولا. یہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے, بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام آئے, بڑے عاشق گزرے. اللہ نے امتحان لیا, آزمائش ہوئی, گھر بار لٹ گیا, بچے فوت ہو گئے, بیویاں چھوڑ کر چلی گئی, جسم میں بیماری ڈال دی, کیڑے جسم میں ڈال دی, جسم زخموں سے چلی تھا, زخموں سے چور تھا, لیکن اس کے الہی کا عالم تھا کہ جو کیڑا ڈستا اور زخم سے 20 مزہ دیتا, لذت وصال سوا ہو جا. اور روح زبان حال سے یہ کہتی کہ کیڑے میں خوب میرا کوئی جگہ نہ چھوڑ, میرا سب کھائیو, چن کھائیو, پردوں نین نہ مورے کھائیو, پیا میا بس آپ کے سلام سلائے, اسے نہ کھائیو, اسے یار جلوہ دلوہ جس خوب کھا, کوئی جگہ نہ چھوڑ کہ ان کیڑوں کے ڈسنے سے یاد سے لو لگ جاتی ہے. 18 سال اسی عالم میں گزار دیا جب شہد ملی. اب دیکھیے یہاں فرق عاشق اور غیر عاشق. حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ ایوب بتائیے تو صحیح بتا کہ بیماری اچھی تھی کہ صحت اچھی ہے. آپ نے کہا کہ صحت اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے, بہت اچھی چیز ہے, لیکن جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت. بیماری کے عالم میں کیڑے جسے میں ڈستے تھے, زخموں سے چیزیں اٹھا کرتی تھی, ایک تکلیف صبح کو زور پر ہوتی تھی, ایک تکلیف شام کو زور پر ہوتی تھی. این اس تکلیف زور مارتی تھی, کیڑے ڈستے تھے, تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوتا ہوا. این اس وقت خوابو اپنے رفتاری آواز مان پا تھا, بتا ایوب کیا ہے, بتا ایوب کیا ہے. اس کا عیادت کرنا, اس کا اپنی زبان میں عیادت کرنا, اپنی آواز سے عیادت کرنا, ساری تعریف بھلا دیتا تھا. تو کہا کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے, کیا اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے, تو پھر کس بات کا غم ہے. اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تو پھر کس بات کا غم ہے, اگر وہ پوچھ لیں ہم سے. عاشق کو نہ بیماری سے غرض ہے, نہ صحت سے غرض ہے. عاشق کو نہ ہنسنے سے غرض ہے, نہ رونے سے غرض ہے. عاشق کو نہ صحت سے نفرت, نہ بیماری سے نفرت. عاشق کو طرف کر اس کے دیدار کے وہ حجاب اٹھا دے, وہ حجاب اٹھا دے, اور حجاب اٹھتا عشق پر ہے, عقل تو محروم پھرا کرتی ہے. اور عاشق یار کی ہر ادا کا مزہ لیا کرتا ہے. بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن لیلا بیمار ہو گئی, لیلا بیمار ہو گئی. مجنون کو جب خبر ہوئی تو خون کی بوتلیں بھر کر لیلا کو پہنچاتا. جب لیلا کو شہد میں تندرست ہوئی
تو شیرینی بانٹی، مٹھائی بانٹی، تمام مجنوں نے سارے مجنوں کو بلایا، قطار میں کھڑے تھے مجنوں، سب مجنوں کو شیرینی بانٹی چلی جاتی، آخر میں جب اصلی مجنوں کھڑا تھا، حقیقی مجنوں، جب اس کی باری آئی، لیلا نے اس کا پیالہ لیا، زمین پر توڑ دیا، لیکن مجنوں کے عشق کے عالم میں تھا کہ اس ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑوں کو بھی اٹھا کر ہاتھ چوما کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بیوقوف، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور تیرے ساتھ یہ کیا، ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا، تیرے ساتھ ہمارے مطابق نفرت کا اظہار کیا، پھر بھی تو جھومے جاتا ہے، بجٹ میں آ جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جھومتا اس بات پر ہوں کہ جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور جھومتا اس بات پہ ہوں کہ اس نے تمہیں سب کو شیرینی دی، مجھے شیرینی نہ دی، یعنی اس نے تم سب کو الگ جانا اور مجھے تم سب سے الگ جانا۔ عاشق کو طلب اس بات میں ہے کہ محبوب دے نہ دے، بس محبوب پہچان جائے، اور ان عاشقوں پر عشق پر اعتراضات تب تک ہے جب اس عشق کے مزے کو چکھانا ہو، جب اس مزے کو چکھ لیا پھر زبانیں بند ہو جاتی، پھر میرے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مثل کوئی ڈھولک چپ کر مہر علی کھا جا نہیں بولا۔ زلیخا عاشق ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام پر، جب عاشق ہوئی تو زنان مصر نے بڑے تانے دیے کہ کل تک بازار میں بکتا تھا، خود خرید کر لائی، غلام ہے، اس پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا وران کی بیوی ہو کر غلام پر عاشق ہو گئی، تانے دیے، نفرتوں کا بازار گرا گیا، اتنے تانے دیے کہ گھر سے نکلنا بند ہو گیا۔ زلیخا پہنچ گئی ایک درویش کے پاس، ایک عاشق کے پاس، کہا کہ کیا سبھی لوگ، کہا کہ زلیخا اس عشق پر تانے تب تک ہی ہے جب تک عشق کے مزے کو چکھ لیں، جب عشق کے مزے کو چکھ لیں زبان بند ہو جائے۔ ابھی تانے اس لیے دیتی ہے کہ انہوں نے اس کے حسن کو دیکھا نہیں، ایک بار حسن کو دیکھ لے تو تانے بند ہو جائے۔ کہا کہ تو ایسا کر کہ بس حسین یوسف پر پردہ اٹھا کر کا نظارہ کرا۔ زلیخا نے نسخہ عاشق پر عمل کیا، جا کر گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں کہ آپ نبی ہیں، لجپال ہیں، سخی ہیں، مجھ سے غصہ کیا، معاف فرمائیے، بس اتنا کرم فرمائیے کہ ایک بار پردہ اٹھا کر ان کے سامنے سے گزر جائے، ان کے سامنے سے گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام مان گئے، تمام زنان مصر کو بلایا، ہاتھوں میں سیب دیے اور چھری دی، یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہاں سے پردہ اٹھا رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے اور زنان مصر کی نگاہیں جب اس نے یوسف پر پڑی، پھل ہاتھوں سے گر گئے، انگلیاں لگ گئی، چھریاں چل گئی اور ہوش نہ رہا کہ چھری سے ہاتھ کاٹتے ہیں کہ انگلیاں کٹتی ہیں کہ سیب کٹتے ہیں، چھریاں چل گئی۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کہ زلیخا حاشا للہ، کہ زلیخا تو نے کہتی تھی کہ غلام پر عاشق ہوئی، لڑکے پر عاشق ہوئی، انسان پر عاشق ہوئی، لیکن جو شخص ہماری ساری ہے خدا کی خدا کی قسم وہ تو بشر ہی نہیں۔ جب عشق ہو جائے تو مجنوں کتے کے گنوں کو بھی چوما چاہتا ہے، کیا فرمایا؟ پائے سب بوسیدہ خلق گفتگاہ در کوئے لیلا رفتہ۔ لوگوں نے کہا کہ مجنوں لیلا کی گلی میں پھرنے والے گنوں کو چوما کرتا کہ دیوانے ہو گئے، ہاں اس کے لیلا میں دیوانہ ہو گیا، کہا پاگل ہو گئے، کہا پاگل ہو گئے، تمہیں یہ کتا نظر آتا ہے، میں اس کا کتا ہونا نہیں دیکھتا، یار کی گلی میں گھومنا دیکھتا ہوں، قدم اس کتے کے چھوٹا ہوں تصور لیلا کا لگا ہوتا، قدم اس کتے کے چھوٹا ہوں تصور لیلا کا لگا ہوتا۔ ارے
عشق مجنوں نے لیلا کے لگنے والے کے قدموں کو چھپایا، اس کا عشق لیلا سے تھا، اس نے مجنوں کا عشق لیلا سے تھا، اس نے مجنوں کا عشق لیلا سے تھا، کے پاؤں کو چوما۔ ہمارا عشق لا الہ ہے، ہم اس کے محبوبوں کے قدموں کو کیوں چھپا ہم اس کے محبوبوں کے قدموں کو کیوں نہ چھپا۔ بعض لوگ اس پر بھی معترض ہوتے ہیں کہ قدم بوسیں کرنا ناجائز ہے، یہ بھی سن لیں، اس کو سمجھیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ یار کی ادا کو دہراتا رہتا ہے، عاشق دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتا، چوں چرا کے لباس کو اتار کر آیا ہوتا ہے، دلیل کی سواری پر نہیں، عشق کی سواری پر سوار ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے گوشت کا لقمہ تناول فرما رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں نے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے کہ دسترخوان خوان ہو گئے اور جگہ ختم ہو گئی ہے، گھر بار ختم ہو گئے کیا عام گزر رات پر لقمہ تناول کر رہے ہیں گوشت کا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا نے بھی اس طرح کیا، ایک مرتبہ آقا نے بھی یہاں بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول فرمایا تھا، ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا، وضو کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرا دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ عثمان کیا وجہ ہے، کیا کوئی لطیفہ یاد آ گیا تو مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وجہ تو کوئی معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ ایک مرتبہ آقا نے وضو کیا تھا اور اس مقام پر اسی طرح مسکرایا تھا۔ میں تو بس اللہ یار کو دوہرا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ گزر رہے تھے، راستے میں ایک مقام آیا، وہاں پر اپنے اونٹنی کو چکر دلانا شروع کر دیا، گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا ابن عمر کیا بات ہے، بغیر کسی وجہ کے اونٹنی کو چکر دلایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لا ادری الا انی رأیت رسول اللہ فعلہ ففعلت۔ انہوں نے کہا نہ مجھے دلیل پتہ ہے، نہ مجھے وجہ پتہ ہے، نہ مجھے سبب پتہ ہے، مجھے کیا خبر کہ دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ مجھے اتنا پتہ ہے کہ آقا نے بھی ایک مرتبہ اس مقام پر اونٹنی کو گھمایا تھا، میں تو ادا یار کو کر رہا ہوں، مجھے کیا خبر، میں تو بس ادا یار کو دوہرا رہا ہوں، ادا یار کو ادا کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا کہ بو علی اندر ہوا ہے دست رومن پر لائے محل گرفت، بو علی جو کہ عقل کا نمائندہ ہے، دنیا کو فلسفہ سمجھاتا ہے، منطق سمجھاتا ہے، عقل کی دلیلیں دیتا ہے، وہ بھی اس کی شمع نکلا، وہ بھی اس کی طلب میں نکلا، اس کے ذریعے عقل کے ذریعے بو علی دوڑا، علم دوڑا، دلیل دوڑی، عقل دوڑی، فلسفہ دوڑا، چھوٹ شرا دوڑا، منطق دوڑی، علم دوڑا، بو علی دوڑا۔ ہوا کیا جب محبوب کی طرف ہاتھ اٹھایا تو محبوب نے کہا کہ بو علی تو ابھی عقل کی سواری پر سوار ہے، عقل کی وادی میں ہے، علم و دلیل والے عقل والے محبوب کا جلوہ نہیں پاتے، اونٹنی کی گرد پاتے ہیں، محبوب کی اونٹنی کی گرد میں گھوم رہے، ادھر سے روح میں دوڑا، عاشق روح میں دوڑا، عشق دوڑا، جنون دوڑا، فنائیت دوڑی، بقائیت دوڑی، عشق دوڑا، رومی یار کے قریب پہنچا، یار کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہا کہ بو علی تو عقل کی وادی میں ہے، عقل والے علم والے یار کی اونٹنی کی گرد پاتے ہیں، عشق والے محبوب کی جیت پاتے ہیں، رومی محبوب کا جلوہ اٹھا، محبوب کا پردہ اٹھا، پردہ اٹھا، محبوب کا جلوہ، بو علی اندر غبار دست رومی پردہ میں گرفت۔ اس کو آپ سمجھیے نسبت کی ذریعے، نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کئی مقامات پر فرمایا، ایک مقام پر فرمایا
کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور کون سی مسجد اقصی؟ وہ مسجد اقصی جس کا ارد گرد برکت، جس کا ارد گرد برکت والا ہے۔ یہ جو ارد گرد کی بات ہے یہی نسبت کی بات ہے، حالانکہ اصل برکت والی کیا ہے؟ مسجد اقصی، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لے گئی وہ ذات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو برکت والی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا وہ مسجد اقصی جس کا ارد گرد برکت والا ہے۔ یہ ارد گرد وہ ہے، یہ زمین وہ ہے جسے مسجد اقصی سے نسبت حاصل ہے، اس مسجد اقصی سے اس زمین کو نسبت حاصل ہے۔ اس سرزمین مسجد اقصی پر انبیاء کے مزارات ہوئے ہیں، انبیاء کی سکونت گاہیں ہیں، انبیاء کی عبادت گاہیں ہیں، انبیاء کی قیام گاہیں ہیں۔ تو جب زمین کو نسبت ہو گئی معبود مسجد اقصی سے، وہ مسجد وہ زمین برکت والی ہو گئی۔ جب انسانوں کو نسبت ہو جائے تو وہ کتنے برکت والے ہوں گے؟ انسانوں کو نسبت ہو جائے تو وہ کتنے برکت والے ہوں گے؟ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، جب آپ کے بھائی آیا مصر میں اور کہا کہ والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، اسے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دینا، بینائی لوٹائی۔ اب اگر تو بینائی لوٹنے فقط قمیص ہوتی تو قمیص تو بھائیوں نے بھی پہنی ہوئی تھی، یہاں سے اگر یوسف کی قمیص لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں جاتے اور اپنی قمیص ڈال دیتے، لیکن چونکہ نسبت کو سمجھانا تھا اس لیے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ۔ اب ایک قمیص کی آنکھوں پر اوپر سے بینائی آتی ہے، ہزاروں قمیصوں کی آنکھوں پر اوپر سے بینائی نہیں آتی، تو کوئی تو فرق ہے نا اس ایک میں اور کوئی تو فرق ہے اس ایک میں اور ہزاروں میں، اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ نسبت کا ہے کہ اس ایک قمیص کو نسبت حاصل ہے اور انہیں نسبت حاصل ہے، بس یہی فرق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، آپ جب بی بی مریم کے محراب میں جاتے اور وہاں پر دیکھتے کہ بے موسم پھل ہے تو پوچھتے بی بی مریم سے، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ تو بی بی مریم کہتی انا لک ھذا، یہ جو فضل ربی مجھ پر ہو رہا ہے، بے موسم پھل آ رہے ہیں، یہ رب کی بارگاہ سے ہے۔ تو اس عنایت کو دیکھ کر، اس فضل و کرم کو دیکھ کر ولی کے اس مقام پر حضرت زکریا نے دعا مانگی، فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ۔ قرآن پاک نے جس لفظ پر زور دیا ہے وہ ہے ہنالک، کہ خاص اس مقام پر حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما، اور کیوں مانگی؟ کہ اس جگہ کو نسبت حاصل ہے ولی کے قدموں کی، ولی کے قدموں کی، کہ اس پر اللہ کی ولیہ عبادت بہا کرتی ہے، رہائش کیا کرتی ہے۔ تو اب دیکھیے سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹا جاتا ہے بڑے کے پاس، مفضول جاتا ہے افضل کے پاس، ولی جاتا ہے نبی کے پاس، لیکن یہاں پر الٹ ہو رہا ہے۔
کہ نبی گیا ہے ولی کے پاس، افضل گیا ہے افضول کے پاس، اعلیٰ گیا ہے ادنا کے پاس، ایسا کیسا اور اس مقام پر جا کر ولی کے مقام پر جا کر دعا بھی مانگی یا اللہ بیٹا عطا فرما. ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اولیاء کے مقامات پر آنا اور اولیاء کی سکونت گاہوں پر آ کر دعا کرنا انبیاء کی سنت بنانا تھا. اس لیے نبی کو بھیجا ولی کے پاس تاکہ اللہ کی حجت بھی عام ہو جائے اور ہمارے لیے یہ دلیل بھی بن جائے کہ اللہ کے مقامات پر آنا اور ان مقامات پر آ کر دعا کرنا انبیاء کی سنت. تو اس مقام کو نسبت ہو گئی تو لہذا جس جگہ کو ولی سے نسبت ہو جائے اس جگہ کو عام جگہ نہ سمجھا جائے، عام جگہ نہ سمجھا جائے. تو نبی نے ولی کے مقام پر دعا مانگی اس کی برکت کی وجہ سے. تو یہ مقام بھی جو ہے یہ عام مقام ہے. یہ مقام یہ جگہ جائے شیخ العارفین ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شاہ فخر العارفین کے معرفت کے ذریعے ٹھاٹھے مارتے یہاں پر خزانہ نبی رضا ہے، جہاں پر معرفت شاہ شعور ہے، جہاں پر روحانیت قابل ہے، نورانیت قابل ہے، فنائیت قابل ہے، بقائیت قابل ہے، جہاں پر عرفان ہوئی ہے. یہ وہ جگہ ہے جو عام جگہ نہیں. لہذا اس جگہ پر آ کر اس سے اس کی طلب مانگو، اس سے اس کی دید مانگو، اس سے اس کی رضا مانگو، اس سے اس کی فنا مانگو، فنائیت مانگو، بقائیت مانگو، رضا مانگو، صبر مانگو، دید مانگو، فکر مانگو، خاکہ مانگو، جنو مانگو، سرور مانگو، ذکر مانگو، فکر مانگو. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر اس سے اسی کو مانگو. یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کیا بڑی دولت ہے مل جانا اگر مانگو تو مل جائے خدا. اگر مانگو تو مل جائے خدا خواجہ پرست. یہ عام جگہ نہیں. تو نسبت کی بات چل رہی تھی. صحابہ کا بھی یہ طریق تھا. حضرت عبد الرحمن بن عزیز روایت فرماتے ہیں کہ ہم روم بازار میں تھے. پھر ہم سے کہا گیا کہ یہ سلمہ بن اقوا ہے. ہم نے ان سے سلام کیا. انہوں نے اپنا ہاتھ نکال کر کہا کہ میں نے ان دونوں ہاتھوں سے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو جو ہی فرماتے ہیں کہ جو ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھوں کی نسبت حضور سے ہے، ہم آگے بڑھے اور ہم نے ان ہاتھوں کو چھوڑ لیا. حضرت ثابت ہے حضرت انس سے پوچھا کہ امسست النبی بیدی کہ کیا آپ نے حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، حضور کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کیا ہے؟ انہوں نے کہا نعم فقبل ہاں میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے. بس اتنا سننا تھا کہ ان ہاتھوں کی نسبت حضور سے حضرت انس سے حضرت ثابت نے حضرت انس کے ہاتھ ملا. امام مسلم نے امام بخاری کی پیشانے پر بوسہ دے کر پوچھا کہ استاذوں کے استاد، اے سید المحدثین، اے علم حدیث کے طبیب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے پاؤں کا بوسہ کیا آپ کے پاؤں کا بوسہ. یعنی یہ صحابہ کا طریق تھا، ائمہ کا طریق تھا، تابعین کا طریق تھا، اکابر و اشراف مجتہدین و محدثین و مفسرین کا طریق تھا کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے چوم لیا کرتے تھے. اب سوال آپ سے ہے کہ اولیاء کیا چیز ہے؟ ولی کو کیا چیز بناتی ہے؟ کیا یہ نسبت مصطفیٰ سے جس کے باعث ولی کو مقام ولایت ملتا ہے؟ کیا کوئی ولی نسبت مصطفیٰ کے بغیر ولی بن سکتا ہے؟ تو ائمہ کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا طریق
طریق تھا کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے چوم لیا کرتے تھے، جو کہ اولیاء کی نسبت براہ راست مصطفیٰ سے ہوتی ہے، اس لیے ہم بھی اسے چوم لیا کرتے ہیں، ہم بھی چوم لیا کرتے ہیں، ہم بھی چوم لیا کرتے ہیں، دور دے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا یہ 1000 بکری کا ریوڑ ہے، اس میں سے 500 تم لے جانا، 500 تم لے جانا۔ انہوں نے پھر ذکر کیا، کہا اللہ اکبر، وہ ترانہ عشق بلند کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک نعرہ مستانہ لگایا، وہ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا آدھی بکری کا ریوڑ دے دیا، جب وہ ریوڑ لے کر جانے لگے تو کہا اگر آپ جاتے جاتے ایک بار اور سناتا جا، ایک بار اور سناتا جا۔ انہوں نے کہا آدھا ریوڑ دے چکے، اب کی بار جو نام سناؤ تو اب کیا دو گے؟ انہوں نے کہا جو آدھا ریوڑ بچا ہے یہ بھی لے جا۔ انہوں نے پھر وہ نعرہ مستانہ بلند کیا، ترانہ عشق گایا، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھجن میں آ کر ہوش آیا، آدھا ریوڑ دے دیا، ساری بکریاں دے دی۔ جب وہ جانے لگے تو کہا کہ اے یار اگر آپ لڑائی والے ذرا ایک بار اور نام سناتا جا، ایک بار اور سناتا جا۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم اشارہ ریوڑ دے چکے، اب کی بار جو نام لو آپ کے یار کا تو کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا کہ جو بکریاں آپ لے کر جا رہے ہیں اس کو چروانے کے لیے، اس کو چرانے کے لیے چرواہا بھی تو چاہیے نا۔ ایک بار اور یار کا نام سنا، مجھے چرواہا بنا کے لے چلے، صبح شام یار کا نام جپتے رہا، میں یار کا ذکر سن کے تیری بکریوں کو چراتا ہوں، تیری بکریوں کو چراتا ہوں، چرواہا بنا چلوا۔ انبیاء نے اس کا عشق سنایا، ہر نبی عاشق ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے عشق کے باعث میں آگ میں کود گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے عشق کے باعث میں نے گلے پر چھری سے حضرت آدم بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے عشق کے باعث میں نے جنت چھوڑ۔ وہ جو دانہ کھایا تھا وہ اسی کے عشق میں جو کھایا تھا، کہنے والے بتانے والے نے بتا دیا تھا کہ دانہ کھا لو کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ یار کے ساتھ رہو گے، اس یار کے ساتھ رہنے نے تو وہ دانہ کھلایا تھا۔ سنتے آئے تھے کہ آدم سے خطا ہوئی، خطا کیا؟ وہ تو عشق ہوا تھا، اس کے عشق میں دانہ کھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آپ نے کہا کہ آدم آپ نے دانا کھا لیا، اگر آپ دانا نہ کھاتے تو ہم بھی دنیا میں نہ آتے، ہم بھی جنت میں ہوتے، آپ نے دانا کھا لیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم نے یہ واقعہ کہاں پڑھا؟ یہ واقعہ تم نے کہاں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ واقعہ میں نے تورات میں پڑھا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے بولا کہ تورات تو میری پیدائش سے بہت پہلے کی لکھی ہوئی ہے، تورات تو رب نے میری پیدائش سے پہلے لکھی تھی، تو جس چیز کا فیصلہ رب نے پہلے کر دیا تھا کہ آدم کو ایسا عشق دوں گا کہ اس کے باعث سب کچھ بھول جائے گا، یہ تو عاشق و معشوق آتے ہیں، مجھے کیوں قصور ٹھہراتے ہو؟ اس پر آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پر حج آدم علیہ السلام کہ آدم علیہ السلام اس مراد میں موسیٰ پر غالب آئے۔ اور یہاں ایک نقطہ سمجھا دوں، تصوف کہ عشق اور ادب یہ کیا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا۔ کیا عشق اور ادب کیا جاتا ہے، کہا نہیں جاتا کہ شیخ مرید کو حکم دے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے،
اگلے علم میں فرمایا کہ وہ کھڑے کیوں ہو؟ کیا کہے؟ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور آپ نے بتایا آپ نے تو فرمایا نہیں ہاں جو کہ حضور غلطی ہو گئی غلطی کیا ہو گئی شاید یار تو عشق اور ادب کیا جاتا ہے کہا نہیں جاتا۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے اس سب چیز کو اپنی طرف منسوخ کیا کہ ربنا ظلمنا کہ رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تیرے منشا کو نہ سمجھا۔ اس کے برعکس ابلیس تھا اور آدم علیہ السلام نے جب اتنا ادب کیا تو ہم نے فرمایا کہ آدم تیری کوئی غلطی نہیں، ہم نے تجھے بلا دیا۔ ان رموز کو ابلیس نہ سمجھا تھا۔ ابلیس سے بھی جب پوچھا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ میں نے تجھے حکم دیا۔ اس نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا، یا اللہ مجھے تو نے بنایا آگ سے، سب کو تو نے بنایا اور میرے اندر جو تکبر ہے یہ مجھے تو نہیں بنایا، لہذا میں نے جو سجدہ نہ کیا وہ میں نے اپنی وجہ سے نہ کیا، یہ تیرا ارادہ تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہ کروں پھر وہ جنت میں جائے دانا کھائے اور زمین پر آئے۔ جب اس پہ ادبی کا مظاہرہ لگایا تو کیا فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ کہ بدبخت تو لاتی رادہ درگاہ۔ یہ صاحبان دل کی باتیں ہیں اور رموز شیدہ۔ ہر نبی نے اس کے عشق کا فسانہ سنایا، اس کے عشق کا ترانہ سنایا۔ ابراہیم بتاتے ہیں کہ وہ ایسا عاشق ہے کہ وہ اس کے عشق کے خاطر آگ میں کود گیا۔ اسماعیل بتاتا ہے کہ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس کے عشق کے باعث پایا کرنے پر چھری چلوا دی۔ موسیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ایسا عاشق ہے کہ میں اس سے کلام کیا کرتا تھا، وہ مجھ سے کلام کیا کرتا تھا، کہ اس کی آواز سنا کرتا تھا تو اتنا سرور آیا کہ دل تڑپا کہ جس کی آواز میں اتنا اثر ہے اس کے دیدار میں کتنی لذت ہو گئی تو تڑپ کر بیٹھا ربی ارینی انظر الیک کہ مولا مجھے اپنا جلوہ کرا تاکہ تیرا دیدار کر سکوں، مجھے اپنا جلوہ کرا تاکہ تیرا دیدار کر سکوں۔ فرمایا کہ لن ترانی موسیٰ تیری طرف تو بجا لیکن ابھی تجھے وہ آگ حاصل نہیں ہوئی جو ہمارا دیدار کر سکے۔ یا روح موسیٰ نے میرے رب سے کہا ہوگا کہ حبیب اس حال سے اب تر ہمارا حال ہو جائے، جو ہونا ہو جائے مگر دیدار ہو جائے۔ مولا پھر کیا سبیل ہو؟ فرمایا تو براہ راست تو میرا نظارہ نہیں کر سکتا، اس پہاڑ کو اپنا آئینہ بناتا ہوں، اس پہاڑ کے آئینے میں تجھے میری ایک جھلک دکھائی دے گی۔ اگر پہاڑ سلامت رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ تجلی ہوئی پہاڑ پر، اس تجلی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اور آج بدھو لوگ یہی بتاتے رہے کہ موسیٰ پہاڑ کو جلتا دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑ کو جلتا دیکھا موسیٰ بے ہوش ہو گئے، انہیں کیا معلوم کہ موسیٰ نے کس کو دیکھا؟ موسیٰ بھی سے جلوہ نما طور پہ دیکھا، ہم نے بھی کل برگ اسے دوسرے دیکھا۔ یہاں پر ایک بڑا خوب سمجھ سکتی ہے کہ نبی پہاڑ کو جلتا دیکھ کر بے ہوش نہیں ہو سکتا۔ کیا نبی پیغمبر چونکہ پیغمبر کا دینا اپنا دینا پہاڑ سے زیادہ کمی ہوتا ہے، اس کے دل پر تو وہی الہی ہے تو کیا پہاڑ کو جلتا دیکھ کر اللہ کا پیغمبر بے ہوش ہو سکتا ہے؟ اس پہاڑ کو جلتا دیکھ کر نہیں بلکہ اس یار کے جلنے میں بے ہوش کیا۔ اور یہ جو بے ہوشی ہے یہ بھی نقص نہیں ہے، یہ بھی نقص نہیں، یہ بھی سن لیں۔ عاشق بے ہوشی اور ہے، ہماری بے ہوشی اور ہے۔ عاشقوں کا ہوش اور ہے، ہمارا ہوش اور ہے۔ عاشقوں کی بیماری اور ہے، ہماری بیماری اور ہے۔ عاشقوں کا ہجر اور ہے، ہمارا ہجر اور ہے۔ ان کا فراق اور ہے، ہمارا فراق اور ہے۔ ہمارا محروم نہیں ہے، ان کا محبوب کی ادا ہے۔ ہم تو محروم پھرتے ہیں لیکن ان کا لذت مثال کی طرف بڑھا نہیں ہوتا ہے کہ ہجر کی کیفیت میں تڑپے اور تڑپے اور تڑپے اور تڑپے اور جب تڑپ انتہا کو پہنچ جائے اور نقطہ کمال
وسائل ان کا اس لیے ہوتا ہے اور ان کی بے ہوشی ہماری بے ہوشی ان کی بے ہوشی حقیقت ہوش وہی ہے کہ گئی کار آ کر تیرے دامن کی ہوا صاحب ہوش وہی ہے جیسے ہوش اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں حضور جیسا بھولنا عطا فرما اگر بھول نقص ہوتی بے ہوشی نقص ہوتی کیا عمر دعا کر وہ جانتے تھے کہ ہماری بھول اور ہے حضور کی بھول اور ہے وہ جو بھولتے ہیں وہ یار کی مستی میں مست ہو کر بھولتے ہیں پھر عشق امتحان بھی بڑے کرے ہوتے ہیں کبھی عشق آگ میں کوداتا ہے کبھی عشق گلے پر چھری چلاتا ہے کبھی عشق نیزے پر چلاتا ہے کبھی عشق سولی پر چلاتا ہے اور ان سب باتوں کے بعد عشق پار لگاتا ہے سب باتوں کے بعد عشق پار لگاتا ہے اس کی امتحان بڑے کرے ہوتے ہیں لیکن عاشق زبان حال سے اس کی روح یہی کہتی ہے کہ ہر جفا ہر ستم گھبارا ہے مولا یہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے بس اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے حضرت ایوب علیہ السلام آئے بڑے عاشق گزرے اللہ نے امتحان لیا آزمائش ہوئی گھر بار لڑ گیا بچے فوت ہو گئے بیویاں چھوڑ کر چلی گئی جسم میں بیماری ڈال دی کیڑے جسم میں ڈال دی جسم زخموں سے چلی تھا زخموں سے چور تھا لیکن اس کے الہی کا عالم تھا کہ جو کیڑا ڈستا اور زخم سے 20 مزہ دیتا لذت وصال سوا ہو جا اور روح زبان حال سے کہتی کہ کیڑے میں خوب میرا انگ کوئی جگہ نہ چھوڑ دادا میرا سب چن کھائیو پردوں نین نہ مورے پیا بس یہ آپ کے سلام ہے اسے نہ کھائیے اسے یار جلوہ اسے خوب کھا کوئی جگہ نہ چھوڑ کہ ان کیڑوں کے ڈسنے سے یاد سے لو لگ جاتی ہے 18 سال اسی عالم میں گزار دیا جب شہد ملی اب دیکھیے یہاں فرق عاشق اور غیر عاشق حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ ایوب بتائیے تو صحیح بتا کہ بیماری اچھی تھی کہ صحت اچھی ہے آپ نے کہا کہ صحت اللہ کی نعمت ہے اللہ کی رحمت ہے بہت اچھی چیز ہے لیکن جو مزہ بیماری میں تھا وہ صحت بیماری کے عالم کیڑے جسے میں ڈستے تھے زخموں سے پولیسیں اٹھا کرتی تھی ایک تکلیف صبح کو زور پر ہوتی تھی ایک تکلیف شام کو زور پر ہوتی تھی این اس میں تکلیف زور مارتی تھی کیڑے ڈستے تھے تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوتا ہوا این اس میں خوابو اپنے رفتاری آواز مان کا تھا بتا ایوب کیا ہے بتا ایوب کیا ہے اس کا عیادت کرنا اس کا اپنی زبان میں عیادت کرنا اپنی آواز سے عیادت کرنا ساری تعریف بھلا دیتا تھا تو کہا کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے کیا اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لیں ہم سے عاشق کو نہ بیماری سے غرض ہے نہ صحت سے غرض ہے عاشق کو نہ ہنسنے سے غرض ہے نہ رونے سے غرض ہے عاشق کو نہ صحت سے محبت نہ بیماری سے نفرت عاشق کو طرف دھڑک کر اس کے بیدار گار کے وہ حجاب اٹھا دے اور حجاب اٹھتا عشق پر ہے عقل تو محروم پھرا کرتی ہے اور
تو عاشق یار کی ہر ادا کا مزہ لیا کرتا ہے. بابا فرید شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن لیلا بیمار ہو گئی. لیلا بیمار ہو گئی. مجنوں کو جب خبر ہوئی تو خون کی بوتلیں بھر کر لیلا کو پہنچاتا. جب لیلا کو شہد میں تندرست ہوئی تو شیرینی بانٹی مٹھائی بانٹی. تمام مجنوں نے سارے مجنوں کو بلایا. قطار میں کھڑے تھے مجنوں. سب مجنوں کو شیرینی بانٹی چلی جاتی. آخر میں جب اصلی مجنوں کھڑا تھا, حقیقی مجنوں, جب اس کی باری آئی لیلا نے اس کا پیالہ لیا, زمین پر توڑ دیا. لیکن مجنوں کے عشق کا عالم یہ تھا کہ اس ٹوٹے ہوئے پیالے کے ٹکڑوں کو بھی اٹھا کر ہاتھ چوما کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ بیوقوف, اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور تیرے ساتھ یہ کیا, ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا, تیرے ساتھ ہمارے مطابق نفرت کا اظہار کیا, پھر بھی تو جھومے جاتا ہے, بھجن میں آ جاتا ہے, کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جھومتا اس بات پر ہوں کہ جو کچھ آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے, اور جھومتا اس بات پہ ہوں کہ اس نے تمہیں سب کو شیرینی دی, مجھے شیرینی نہ دی. یعنی اس نے تم سب کو الگ جانا اور مجھے تم سب سے الگ جانا. عاشق کو طلب اس بات میں ہے کہ محبوب دے نہ دے, بس محبوب پہچان جائے. اور ان عاشقوں پر عشق پر اعتراضات تب تک ہے جب اس عشق کے مزے کو چکھانا ہو. جب اس مزے کو چکھ لیا پھر زبانیں بند ہو جاتی. پھر میرے سلام نہیں مثل کوئی ڈھولک چپ کر مہر علی کھا جا نہیں بولا. زلیخا عاشق کو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب عاشق ہوئی تو زران مصر نے بڑے تانے دیے کہ کل تک بازار میں بکتا تھا, خود خرید کر لائی, غلام ہے, اس پر عاشق ہو گئی. زلیخا وران کی بیوی ہو کر غلام پر عاشق ہو گئی. تانے دیے, نفرتوں کا بازار گرا گیا, اتنے تانے دیے کہ گھر سے نکلنا بند ہو گیا. زلیخا پہنچ گئی ایک درویش کے پاس, ایک عاشق کے پاس. کہا کہ کیا سبھی لوگ, کہا کہ زلیخا اس عشق پر تانے تب تک ہی ہے جب تک عشق کے مزے کو چکھیں. جب عشق کے مزے کو چکھ لیں زبان بند ہو جائے. ابھی تانے اس لیے دیتی ہے کہ انہوں نے اس کے حسن کو دیکھا نہیں, ایک بار حسن کو دیکھ لے تو تانے بند ہو جائے. کہا کہ تو ایسا کر کہ بس حسین یوسف پر پردہ اٹھا کر کا نظارہ کر. زلیخا نے نسخہ عاشق پر عمل کیا, جا کر گر گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں کہ آپ نبی ہیں, لجپال ہیں, سخی ہیں, مجھ سے غصہ کیے ہوئے معاف فرمائیے. بس اتنا کرم فرمائیے کہ ایک بار پردہ اٹھا کر ان کے سامنے سے گزر جائے, ان کے سامنے سے گزر جائے. یوسف علیہ السلام مان گئے, تمام زنان مصر کو بلایا, ہاتھوں میں سیب دیے اور چھری دی. یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ یہاں سے پردہ اٹھا رہے تھے. یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے اور زنان مصر کی نگاہیں جب اس نے یوسف پر پڑی, پھل ہاتھوں سے گر گئے, انگلیاں لگ گئی, چھریاں چل گئی اور ہوش نہ رہا. چھری سے ہاتھ کاٹتے ہیں کہ انگلیاں کٹتی ہیں کہ سیب کٹتے ہیں, چھریاں چل گئی. جب ہوش میں آئے تو کہا کہ زلیخا حاشا للہ, کہ زلیخا تم نے کہتے ہیں کہ غلام پر عاشق ہوئی, لڑکے پر عاشق ہوئی, انسان پر عاشق ہوئی, لیکن جو شخص ہماری ساری ہے خدا کی خدا کی قسم وہ تو بشر ہی نہیں. جب عشق ہو جائے
تو مجنو کتے کے گنوں کو بھی چوما چاہتا ہے. کیا فرمایا؟ پائے سب بوسیدہ خلق گفتگی گفتگاہ در کوئے لیلا رفتہ. لوگوں نے کہا کہ مجنو لیلا کی گلی میں پھرنے والے گنوں کو چوما کرتا کہ دیوانے ہو گئے. ہاں اس کے لیلا میں دیوان ہو گیا. کہا پاگل ہو گئے. کہا پاگل ہو گئے. تمہیں یہ کتا نظر آتا ہے, میں اس کا کتا ہونا نہیں دیکھتا, یار کی گلی میں گھومنا دیکھتا ہوں, قدم اس کتے کے چھوٹا ہوں تصور لیلا کا لاتا ہوں, قدم اس کتے کے چھوٹا ہوں تصور لیلا کا لاتا ہوں. ارے عشق مجنون نے لیلا کی گلی میں لگنے والے کے قدموں کو چھپایا. اس کا عشق لیلا سے تھا, اس نے مجنون کا عشق لیلا سے تھا, اس نے مجنون کا عشق لیلا سے تھا. ہمارا عشق لا الہ ہے, اس سے محبوبوں کے قدموں کو کیوں چھپا ہم اس کے محبوبوں کے قدموں کو کیوں نہ چھپا. بعض لوگ اس پر بھی معترض ہوتے ہیں کہ قدم بوسین کرنا ناجائز ہے. یہ بھی سن لیں, اس کو سمجھیں. لیکن بات یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ یار کی ادا کو دہراتا رہتا ہے. عاشق دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتا, چوں چرا کے لباس کو اتار کر آیا ہوتا ہے. دلیل کی سواری پر نہیں, عشق کی سواری پر سوار ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر بیٹھے گوشت کا لقمہ تناول فرما رہے تھے. مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر لوگوں نے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے کہ دسترخوان خوان ہو گئے اور جگہ ختم ہو گئی ہیں, گھر بار ختم ہو گئے ہیں, کیا عام گزر رات پر لقمہ تناول کر رہے ہیں گوشت کا. انہوں نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ پتا نہیں, بس اتنا پتا ہے کہ ایک مرتبہ آقا نے بھی اس طرح کیا, ایک مرتبہ آقا نے بھی یہاں بیٹھ کر گوشت کا لقمہ تناول فرمایا تھا. ایک مرتبہ آپ نے وضو فرمایا, وضو کے بعد بغیر کسی وجہ کے مسکرا دی. لوگوں نے پوچھا کہ عثمان کیا وجہ ہے, کیا کوئی لطیفہ یاد آ گیا تو مسکرا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وجہ تو کوئی معلوم, بس اتنا معلوم ہے ایک مرتبہ آقا نے وضو کیا تھا اور اس مقام پر اسی طرح مسکرایا تھا. میں تو بس اللہ یار کو دہراتا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ گزر رہے تھے, راستے میں ایک مقام آیا, وہاں پر اپنے اونٹنی کو چکر دلانا شروع کر دیا, گول گھمانا شروع کر دیا. لوگوں نے پوچھا ابن عمر کیا بات ہے, بغیر کسی وجہ کے اونٹنی کو چکر دلایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لا ادری الا انی رأیت رسول اللہ فعلہ ففعلت. انہوں نے کہا نہ مجھے دلیل پتا ہے, نہ مجھے وجہ پتا ہے, نہ مجھے سبب پتا ہے. مجھے کیا خبر دلیل کیا ہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ مجھے اتنا پتا ہے کہ آقا نے بھی ایک مرتبہ اس مقام پر اونٹنی کو گھمایا تھا, میں تو ادا یار کو کر رہا ہوں. مجھے کیا خبر, میں تو بس ادا یار کو دہرا رہا ہوں, ادا یار کو ادا کر رہا ہوں. اقبال نے کہا کہ بو علی اندر ہوا ہے دست رومی پر لائے محل گرفت. بو علی جو کہ عقل کا نمائندہ ہے, دنیا کو فلسفہ سمجھاتا ہے, منطق سمجھاتا ہے, عقل کی دلیلیں دیتا ہے, وہ بھی اس پیش میں نکلا, وہ بھی اس کی طلب میں نکلا, اس کے ذریعے عقل کے ذریعے. بو علی دوڑا, علم دوڑا, دلیل دوڑی, عقل دوڑی, فلسفہ دوڑا, چھوٹ شرا دوڑا, منطق دوڑی, علم دوڑا, بو علی دوڑا. ہوا کیا جب محبوب کی طرف ہاتھ اٹھایا تو محبوب نے کہا کہ بو علی تو ابھی عقل کی سواری پر سوار ہے, عقل کی وادی میں ہے. علم و دلیل والے عقل والے محبوب کا جلوہ نہیں پاتے, اونٹنی کی گرد پاتے ہیں. محبوب کی اونٹنی کی گرد میں گھوم رہے, ادھر سے روح میں دوڑا, عاشق روح میں دوڑا, عشق دوڑا, جنون دوڑا, فنائیت دوڑی, بقائیت دوڑی, عشق دوڑا, رومی یار کے قریب پہنچا, یار کی طرف ہاتھ بڑھایا, کہا کہ بو علی تو عقل کی وادی میں ہے, عقل والے علم والے یار کی
کی گرد باندھے ہیں، عشق والے محبوب کی جھید باندھے ہیں، رومی محبوب کا جلوہ اٹھا محبوب کا پردہ اٹھا پردہ اٹھا محبوب کا جلوہ بو علی اندر غبار دست رومی پردہ ہے گرفت اس کو آپ سمجھیے نسبت کی ذریعے نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی کئی مقامات پر سمجھا ایک مقام پر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور کون سی مسجد اقصی وہ مسجد اقصی جس کا ارد گرد برکت والا ہے یہ جو ارد گرد کی بات ہے یہی نسبت کی بات ہے حالانکہ اصل برکت والی کیا ہے مسجد اقصی لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ لے گئی وہ ذات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو برکت والی ہے نہیں بلکہ فرمایا وہ مسجد اقصی جس کا ارد گرد برکت والا ہے یہ ارد گرد وہ ہے یہ زمین وہ ہے جسے مسجد اقصی سے نسبت حاصل ہے اس مسجد اقصی سے اس زمین کو نسبت حاصل ہے اس سرزمین مسجد اقصی پر انبیاء کے مزارات ہوئے ہیں انبیاء کی سکونت گاہیں ہیں انبیاء کی عبادت گاہیں ہیں انبیاء کی قیام گاہیں ہیں تو جب زمین کو نسبت ہو گئی معبود مسجد اقصی سے وہ مسجد وہ زمین برکت والی ہو گئی جب انسانوں کو نسبت ہو جائے تو کتنے برکت والے انسانوں کو نسبت ہو جائے تو وہ کتنے برکت والے ہوں گے اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا بات جب آپ کے بھائی آیا مصر میں اور کہا کہ والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اسے والد گرامی کے چہرے پر ڈال دے بینائی لوٹائی اب اگر تو بینائی فقط قمیص ہوتی تو قمیص تو بھائیوں نے بھی پہنی ہوئی تھی یہاں سے اگر یوسف کی قمیص لے جانے کی کیا ضرورت تھی وہاں جاتے اور اپنی قمیص ڈال دیتے لیکن چونکہ نسبت کو سمجھانا تھا اس لیے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اب ایک قمیص کی آنکھوں پر اوپر سے بینائی آتی ہے ہزاروں قمیصوں کی آنکھوں پر اوپر سے بینائی نہیں آتی تو کوئی تو فرق ہے نا اس ایک میں کوئی تو فرق ہے اس ایک میں اور ہزاروں میں اور وہ فرق کیا ہے وہ نسبت کا ہے کہ اس ایک قمیص کو نسبت حاصل ہے اور انہیں نسبت حاصل ہے بس یہی فرق ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے آپ جب بی بی مریم کے محراب میں جاتے اور وہاں پر دیکھتے کہ بے موسم پھل ہے تو پوچھتے بی بی مریم سے قال یا مریم انا لک ھذا اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں تو بی بی مریم کہتی انا لک ھذا یہ جو فضل ربی مجھ پر ہو رہا ہے بے موسم پھل آ رہے ہیں یہ رب کی بارگاہ سے ہے تو اس عنایت کو دیکھ کر اس فضل و کرم کو دیکھ کر ولی کے اس مقام پر حضرت زکریا نے دعا مانگی فرمایا هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ قرآن پاک نے جس لفظ پر زور دیا ہے وہ ہے ہنالک کہ خاص اس مقام پر حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرما اور کیوں مانگی کہ اس جگہ کو نسبت حاصل ہے ولی کے قدموں کی ولی کے
قدموں کی کہ اس پر اللہ کی ولیہ عبادت کہا کرتی ہے، رہائش کیا کرتی ہے۔ تو اب دیکھیے سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ چھوٹا جاتا ہے بڑے کے پاس، مفضول جاتا ہے افضل کے پاس، ولی جاتا ہے نبی کے پاس، لیکن یہاں پر الٹ ہو رہا ہے کہ نبی گیا ہے ولی کے پاس، افضل گیا ہے مفضول کے پاس، اعلیٰ گیا ہے ادنا کے پاس۔ ایسا اور اس مقام پر جا کر، ولی کے مقام پر جا کر دعا بھی مانگی، یا اللہ بیٹا عطا فرما۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اولیاء کے مقامات پر آنا اور اولیاء کی سکونت گاہوں پر آ کر دعا کرنا انبیاء کی سنت بنانا تھا، اس لیے نبی کو بھیجا ولی کے پاس تاکہ اللہ کی حجت بھی عام ہو جائے اور ہمارے لیے یہ دلیل بھی بن جائے کہ اللہ کے مقامات پر آنا اور ان مقامات پر آ کر دعا کرنا انبیاء کی سنت، انبیاء کی سنت۔ تو اس مقام کو نسبت ہو گئی، تو لہذا جس جگہ کو ولی سے نسبت ہو جائے اس جگہ کو عام جگہ نہ سمجھا جائے، عام جگہ نہ سمجھا جائے۔ تو نبی نے ولی کے مقام پر دعا مانگی اس کی برکت کی وجہ سے، تو یہ مقام بھی جو ہے یہ عام مقام ہے، یہ مقام، یہ جگہ جائے شیخ العارفین ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شاہ فخر العارفین کے معرفت کے ذریعہ ٹھاٹھے مارتے ہیں، یہاں پر خزانہ نبی رضا ہے، جہاں پر معرفت شاہ شکور ہے، جہاں پر روحانیت قابل ہے، نورانیت قابل ہے، فنائیت قابل ہے، بقائیت قابل ہے، جہاں پر عرفان ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو عام جگہ نہیں، لہذا اس جگہ پر آ کر اس سے اس کی طلب مانگو، اس سے اس کی دید مانگو، اس سے اس کی رضا مانگو، اس سے اس کی فنا مانگو، فنائیت مانگو، بقائیت مانگو، رضا مانگو، صبر مانگو، دید مانگو، فکر مانگو، خاکہ مانگو، جنو مانگو، سرور مانگو، ذکر مانگو، فکر مانگو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر اسی کو مانگو، یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کیا بڑی دولت ہے مل جائے گا، اگر مانگو تو مل جائے خدا، اگر مانگو تو مل جائے خدا، خواجہ پرست۔ یہ عام جگہ نہیں، تو نسبت کی بات چل رہی تھی، صحابہ کا بھی یہ طریق تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن وزیر روایت فرماتے ہیں کہ ہم روم بازار میں تھے، اور ہم سے کہا گیا کہ یہ سلمہ بن اقوا ہے۔ ہم نے ان سے سلام کیا، انہوں نے اپنا ہاتھ نکال کر کہا کہ میں نے ان دونوں ہاتھوں سے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو جو ہی فرماتے ہیں کہ جو ہی ہمیں پتہ چلا کہ ہاتھوں کی نسبت حضور سے ہے، ہم آگے بڑھے اور ہم نے ان ہاتھوں کو چھوڑ لیا، ہم نے ان ہاتھوں کو چھوڑ لیا۔ حضرت ثابت نے حضرت انس سے پوچھا کہ امسست النبی بیدی کا، کہ کیا آپ نے حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے، حضور کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کیا ہے؟ انہوں نے کہا نعم فقبل، میں نے اپنا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ ان ہاتھوں کی نسبت حضور سے ہے۔ حضرت انس سے حضرت ثابت نے حضرت انس کے ہاتھ لیا۔ امام مسلم نے امام بخاری کی پیشانے پر بوسہ دے کر پوچھا کہ استاذوں کے استاذ، اے سید المحدثین، اے علل حدیث کے طبیب، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے پاؤں کا بوسہ کیا آپ کے پاؤں کا بوسہ
یعنی یہ صحابہ کا طریق تھا، ائمہ کا طریق تھا، تابعین کا طریق تھا، اکابر و اشراف مجتہدین و محدثین و مفسرین کا طریق تھا کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے چوم لیا کرتے تھے۔ اب سوال آپ سے ہے کہ اولیاء کیا چیز ہے؟ ولی کو کیا چیز بناتی ہے؟ کیا یہ نسبت مصطفیٰ سے جس کے باعث ولی کو مقام ولایت ملتا ہے؟ کیا کوئی ولی نسبت مصطفیٰ کے بغیر ولی بن سکتا ہے؟ تو ائمہ کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا طریق تھا کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے اسے چوم لیا کرتے تھے، چونکہ اولیاء کی نسبت براہ راست مصطفیٰ سے ہوتی ہے، اس لیے ہم بھی اسے چوم لیا کرتے ہیں، ہم بھی چوم لیا کرتے ہیں، ہم بھی چوم لیا کرتے ہیں۔ دور دے